بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جب انسان کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو اللہ پہلے اس کو تھیوریٹکلی بات سمجھاتا ہے، یعنی اللہ بہت سے سوال پوچھتے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے اور پھر لاجکلی اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ پریکٹیکلی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ ہمیں ایسے پریکٹیکل اگزامپلز دیتے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ تھیوری واقعی بالکل ٹھیک تھی۔ مثلاً شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تھیوریٹکلی ہمیں ثابت کر رہے تھے کہ قیامت کا دن ہونے میں بہت لاجک ہے، ایک ایسا دن جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس نے برے کام کیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، جہاد کیا، ہمیشہ اچھا کام کیا، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ ایک ایسا دن جس میں لوگ دیکھ سکے کہ جن چیزوں کی یا جن لوگوں کی انہوں نے عبادت کی وہ اس دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اب یہ تھیوریٹکلی ہمیں سمجھانے کے بعد اور اس کے پیچھے لاجک سمجھانے کے بعد اللہ اب ہمیں پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ۔ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھنے میں ایک چیز کتنی امپریسو ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کہاں پر ہے؟ یہ آیت 74 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنے باپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ تمام بتوں کی پوجا کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بحث کے دوران وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نہ قیامت کا دن کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی آنے والا عذاب۔ اس لیے ہم یہاں پر یہ اسیوم کر سکتے ہیں اس وقت وہ ایک رسول نہیں تھے، یہ رسول بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بلکہ تورات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی بار بار اپنے باپ سے بتوں کی پوجا کے خلاف بات کرتے رہے۔ باپ ان کا ایک بہت مشہور پریسٹ تھا جو ار کے شہر میں رہتے تھے، اور یہ شہر ایک بہت بڑے کنگڈم کا حصہ تھا جس کا بادشاہ تھا نمرود۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ جن لوگوں نے بتوں کو بنایا ہے، ظاہری بات ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو بنایا ہے، تو کیا وہ لوگ بتوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں؟ تو پھر وہی لوگ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنانے کے بعد انہی بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر ایک پتھر کا بت ہو جو اپنی ہی حفاظت نہ کر سکے تو وہ دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن چاہے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں بہت لاجک تھا، ان کے بہت زیادہ دشمن بننا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ پورے کنگڈم میں ہر شہر میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہاں پر توحید کا کانسیپٹ کسی کو نہیں آتا تھا، بلکہ حنیفس بھی یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ حنیف وہ لوگ ہیں جو صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ایک ایسے کمیونٹی میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا ذکر کرو گے جہاں پر توحید کا کانسیپٹ نہیں ہے، حنیفس بالکل نہیں ہے، اور ہر شہر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ بیکلیش فیس کرنا پڑے گا، لوگ بہت زیادہ آپ کے خلاف ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، خاص طور پہ ان کے والد ان کے بہت خلاف ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے جب پوری کمیونٹی اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں اور کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ان کو یہ یقین دلوانے کے لیے کہ وہ واقعی سیدھے راستے پر ہیں، چاہے ان کے شہر میں کوئی بھی ان کی بات نہیں سن رہا، پورے کنگڈم میں کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، اللہ نے پھر ان کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھائی تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اب کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے اور وہاں پر ان کو پوری کائنات دکھا دی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ اس وقت ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام ایک رسول بن گئے تھے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دکھائیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد الاقصی چلے گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت بھی دکھائی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک معجزہ دکھایا تھا، ایک نشانی دکھائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں جا کے اللہ نے پوری کائنات ان کو دکھا دی۔ اب اس آرگیومنٹ میں دو پرابلمس ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ ان آیتوں میں ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ ابراہیم علیہ السلام اب تک ایک رسول بن گئے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ ایک رسول ہوتے تو وہ اپنے باپ سے بحث کرتے ہوئے یا کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے عذاب کا دن یا قیامت کا دن کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ صرف بتوں کے خلاف بات ضرور کرتے تھے اور تھیوریٹکلی اور لاجکلی ان کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن کوئی عذاب یا قیامت کا دن کا ذکر انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول بن گئے ہوئے تھے تو پھر یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات دکھا دی تاکہ ان کو یقین ہو جائے،
اس میں کوئی سینس نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایک رسول ہیں تو ان کے پاس تو جبریل علیہ السلام آ رہے ہوں گے، اور جس کے پاس جبریل علیہ السلام آ جائے تو ان کے پاس تو آٹومیٹکلی یقین آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو پوری کائنات دکھا دی تاکہ ان کو یقین ہو جائے، اس میں کوئی سینس نہیں بنتا اگر ہم یہ اسیوم کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول بن گئے ہوئے تھے۔ لہٰذا زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس وقت وہ ایک رسول نہیں تھے، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس خدا کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے وہ ابھی تک نہیں جانتے تھے۔ قیامت کا دن، عذاب، ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھا۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس وقت ایک رسول نہیں تھے تو پھر اللہ نے اس وقت ان کو کون سا معجزہ دکھایا؟ اللہ نے ان کو پوری کائنات کیسے دکھا دی اگر اس وقت وہ بس ایک عام انسان تھے؟ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت دکھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو آسمان میں لے گئے اور اللہ نے ان کو پوری کائنات دکھا دی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو کائنات کی سمجھ عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ان کو تھیوریٹکلی اور پریکٹیکلی یہ سمجھا دیا کہ یہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ اور ان چیزوں پر اللہ نے کیوں بہت زیادہ فوکس کیا؟ کیونکہ یہ وہی چیزیں تھیں جن کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کی قوم شدت سے کرتے تھے۔ وہ سورج، چاند، ستارے سے بہت امپریسڈ تھے، ان کو یہ اپنا خدا مانتے تھے۔ لہٰذا انہی چیزوں کی اللہ نے مزید علم ابراہیم علیہ السلام کو دی، جو آپ ورس 76 کے بعد دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام ان کو تھیوریٹکلی اور پریکٹیکلی یہ چیز سمجھا سکے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ امپریسو ہو سکتی ہیں لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ورس 75 کا یہ نہیں مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا، کیونکہ اس وقت وہ ایک رسول نہیں تھے۔ ورس 75 کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو مزید عقل دی اور مزید علم دیا کہ یہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، جس کا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھانے کے لیے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا، جو آیت 76 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو آیت 76 کے بعد لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ایک رسول نہیں کہہ رہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، نہ ہی وہ قیامت کا دن یا عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت وہ ایک رسول نہیں تھے، وہ ایک عام انسان تھے۔ اور کیونکہ ان کی قوم کو شدت سے محبت تھی چاند، ستارے، سورج سے اور بہت سے اور بتوں سے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں امپریسو ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتے، انہوں نے سب سے پہلے ستاروں کی طرف دیکھ کر سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ ستارے میرا خدا ہے۔ پھر اگلے دن جب ستارے غائب ہو گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک ایسے خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہتا جو دن میں غائب ہو جائے۔ پھر اسی طرح انہوں نے سورج کو اپنا خدا سب کے سامنے اعلان کیا، اور جب سورج رات کو نظر نہ آیا تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ یہ پھر میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور پھر یہی بات انہوں نے چاند کے بارے میں بتائی۔ پھر آخر میں جب انہوں نے اپنے قوم کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام چیزیں ایک وقت کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسی چیز جو بیچ میں غائب ہو جائے وہ خدا ہونے کی لائق نہیں، انہوں نے پھر اپنے قوم کو یہی بات سمجھا دی کہ وہ ایک حنیف ہے اور وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ یہاں پر اب وہ اپنے آپ کو حنیف کہہ رہے ہیں، مسلمان نہیں کہہ رہے، یعنی اس وقت وہ ایک رسول نہیں تھے۔ وہ جانتے ضرور تھے کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، لیکن کس طریقے سے عبادت کرنی ہے وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ابھی ڈیمونسٹریشن کی ہے چاند، ستارے اور سورج کے حوالے سے، یہ وہی بات ہے جو اللہ آیت 75 میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلوانے کے لیے آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھائی، یعنی ان کو مزید ان چیزوں کے بارے میں علم دیا تاکہ وہ غور و فکر کرے، مزید ان کو یقین آ جائے کہ ان کی بات واقعی درست ہے، اور پھر پریکٹیکلی اپنے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ اب بہت سے مسلمان ہیں جو ان آیتوں کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت پہ چاند، ستارے، سورج کی بھی عبادت کی، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ چیزیں آخر کار غائب ہو جاتی ہیں تو ڈس اپوائنٹمنٹ میں آ کے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ بلکہ اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک ہی خدا ہے، اسی طرح ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک نبی یا ایک رسول کبھی بھی شرک نہیں کرتا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ وہ کبھی نہ دل میں نہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرا خدا ہے، بلکہ اللہ ہر نبی، ہر رسول کی حفاظت کرتے ہیں نبی یا رسول بننے سے پہلے،
تاکہ ان کی پوری قوم گواہی دے سکے کہ یہ انسان نبی بننے سے پہلے بھی ہمیشہ سیدھے راستے پر تھا، کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ صرف ایک ہی خدا کو مانتا تھا، اور اس کا کیریکٹر بھی، اس کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے اول تھی۔ لہٰذا یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے چاند، ستارے، سورج کی عبادت کی اور بعد میں جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے عبادت چھوڑ دی۔ کوئی بھی نبی بننے سے پہلے بھی شرک نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سمپل ایک ڈیمونسٹریشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا کہ یہ ڈوب جاتے ہیں، اس کے بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اگلے دن یہ کیوں کہا کہ چاند میرا خدا ہے اور اس کے بعد سورج میرا خدا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ دن کے وقت چاند غائب ہو جائے گا اور رات کو سورج بھی غائب ہو جائے گا؟ یعنی اگر انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ جو خدا بیچ میں غائب ہو جائے وہ خدا ہونے کے لائق نہیں، تو پھر انہوں نے اگلے دن چاند کو کیوں خدا بنا دیا، اور پھر اس سے اگلے دن سورج کو خدا کیسے بنا لیا؟ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمپل ایک ڈیمونسٹریشن تھی۔ وہ واقعی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ غور و فکر کرنا شروع کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیت 83 میں اللہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ نے یہ پوری ڈیمونسٹریشن ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی، ان کے دل میں، دماغ میں یہ بات ڈالی تاکہ یہ قوم کو سمجھا سکے کہ اپنی عقل استعمال کرے۔ یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں سوچا کہ وہ چاند، ستارے، سورج کو پہلے خدا بنا لے، پھر بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی جو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی، اللہ نے ان کے دماغ اور دل میں یہ بات ڈال دی۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اللہ عزت دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ یعنی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک نبی نہیں تھے، لیکن وہ سچ کے تلاش میں تھے اور وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مزید علم عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کو ہمت دی کہ وہ انہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ڈیمونسٹریشن میں دکھا سکیں کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں یہ خدا ہونے کے لائق نہیں۔ بلکہ ان آیتوں سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان سچے دل سے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ضرور تھا، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول بن گئے ہوئے تھے، یعنی وہ ایک رسول ہونے کے بعد انہوں نے یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول ہونے کے ناطے چاہے آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ ہی کیوں نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایک رسول کبھی بھی یہ نہیں کہتا تھوڑے عرصے کے لیے کہ چاند یا ستارے یا سورج میرا خدا ہے، کیونکہ اس طرح پھر ان کی قوم مزید کنفیوز ہو جائے گی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارا رسول شروع میں کہہ رہا تھا کہ سورج خدا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اپنی بات بدل دی، پھر اس نے کہا ستارے میرا خدا ہے، پھر وہ بھی بات بدل دی، پھر اس نے کہا چاند میرا خدا ہے، پھر وہ بھی بات بدل دی۔ یعنی ایک رسول اس قسم کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ پھر اس سے مزید ان کی قوم کنفیوز ہو جائے گی۔ ایک عام انسان یہ ضرور کر سکتا ہے، لیکن ایک رسول نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر آخر میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے اور وہ اس وقت ایک رسول نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، تو آیت 80 اور 81 میں وہ اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ تمام بتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو خبردار کرنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ وہ ان کے بتوں سے ڈریں۔ اس وقت پھر جواب میں ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے بتوں سے کیوں ڈرے، بلکہ پوری قوم کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس خدا نے پوری کائنات بنائی ہے اس خدا سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہاں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ اگر وہ ایک رسول نہیں ہیں تو اللہ کی بات یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کی قوم یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی کہ اللہ کون ہے؟ یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی قوم کو اللہ کے بارے میں پتہ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے قریش کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے اور بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، یعنی وہ توحید سے بالکل ہٹ کے۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہیں، وہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کو جانتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے اور بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے قریش کے لوگ کر رہے تھے، اور بالکل ایسے ہی جو آج کل کے ہندوز کرتے ہیں۔ ہندوز کے پاس بھی بہت سے خدا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ایک خدا جو تمام بتوں کے اوپر ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ان کو بدلے میں یہ جواب دیتے ہیں
کہ وہ ان کے بتوں سے کیوں ڈرے. یہ بت تو صرف پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن تمام قوم اس خدا سے کیوں نہیں ڈرتے جن کو وہ مانتے ہیں کہ اس خدا نے پوری کائنات کو بنائی، لیکن یہ جاننے کے باوجود اسی خدا کے ساتھ اور بہت سے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. تو کیا وہ ایک خدا ناراض نہیں ہو رہا؟ کیا اس پورے قوم کو اس خدا کی ناراضگی سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ یہاں پر آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی عذاب کا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی قیامت کا دن کا بھی ذکر نہیں ہو رہا، جس سے دوبارہ یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول نہیں تھے، لیکن وہ لاجکلی اور پریکٹیکلی اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے. لہٰذا ان آیتوں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے بھی ہمیں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اللہ تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ ہمیں سمجھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دل سے اللہ کو چاہو، اللہ کو مانگو اور سیدھے راستے پر چلنا چاہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا. السلام علیکم.